الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ امت مسلمہ کو کتنی رکعت نماز تراویح یعنی قیام اللیل پڑھنی چاہیے۔ نماز تراویح نفل نماز ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر دوسری اور تیسری رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کیا تو مقتدی زیادہ ہو گئے۔ پھر چوتھی رات لوگ جمع ہو گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر نہ آئے۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا جو تم نے کیا اور میں محض اس ڈر سے باہر نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں روایت ہے۔ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ جس نے تراویح نہ پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوگا اور جس نے تراویح پڑھ لی اس پر روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے، اگرچہ شریعت نے مرض، سفر یا نابالغ ہونے کی وجہ سے اسے چھوٹ ہی دی ہو۔ نتیجتاً جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا وہ تراویح بھی نہیں پڑھتے۔ یہاں دونوں باتیں باطل اور جاہلیت کا نتیجہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا یعنی نماز تراویح پڑھی، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نماز تراویح یعنی قیام اللیل نفل ہے۔ یہ تنہا اور باجماعت دونوں طرح جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی جماعت کروائی، پھر اس خوف سے چھوڑ دی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مذکور ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی دور تک یہی طریقہ کار رہا۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مسجد گئے تو دیکھا کہ لوگ 2-2 4-4 آدمی مل کر جماعت کرا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر میں انہیں ایک امام پر جمع کر دوں تو اچھا ہوگا۔ پھر اسی پروگرام کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں جمع کر دیا۔ اسے صحیح بخاری نے صلاۃ التراویح میں بیان کیا ہے اور صحیح مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ نماز تراویح تنہا ادا کرنے کی نسبت باجماعت ادا کرنا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا اہتمام کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جو شخص امام کے ساتھ قیام رمضان کرتا ہے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ اسے سنن ابو داؤد، ابن حبان اور مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ نماز تراویح گھر میں ادا کرنا افضل ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں نماز تراویح پڑھائی اور اگلی رات نہ پڑھائی تو فرمایا، مجھے تم لوگوں کا نماز کے لیے جمع ہونا معلوم ہے، لیکن اے میرے صحابہ، تم اپنے گھروں میں نماز ادا کرو، کیونکہ آدمی کی صرف فرض نماز مسجد میں افضل ہے۔ اسے صحیح بخاری نے کتاب الاذان باب صلاۃ اللیل میں بیان کیا ہے۔ لہٰذا اگر اضافی کام یعنی جماعت اور سامع قرآن وغیرہ کا انتظام صرف مسجد میں ہو، گھر میں کوئی اہتمام نہ کر سکے، تو ان کاموں کی وجہ سے مسجد میں قیام افضل ہوگا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ 8 رکعت نماز تراویح پڑھتے۔ ہمیشہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ 8 رکعت قیام اللیل یعنی نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی تراویح 8 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی۔ بعض لوگوں نے اس مسئلے کو بھی اختلافی بنا دیا ہے، حالانکہ یہ مسئلہ احادیث میں بالکل واضح ہے، جس کی دلیل ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کتنی ہوتی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور اس کے علاوہ تراویح اور وتروں سمیت 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ اسے صحیح بخاری نے کتاب صلاۃ التراویح میں بیان کیا ہے۔
یہ حدیث بالکل واضح ہے۔ 20 رکعت تراویح کے لیے اس کا انکار مشکل تھا، لہٰذا لوگوں نے ایک صورت یہ کر دی کہ اس حدیث میں رمضان اور غیر رمضان میں برابر پڑھی جانے والی جو نماز کا ذکر ہے وہ تہجد ہے، لہٰذا اس حدیث میں نماز تہجد کی رکعات بتلائی گئی ہیں، تراویح کی نہیں۔ اس کا جواب اسی حدیث میں موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان میں پڑھی جانے والی نماز کے متعلق سوال کیا تھا اور وہ تراویح کی نماز ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب اسی کے متعلق دیا، لیکن ساتھ علم کے اضافے کے لیے ایک بات اور بتا دی کہ رمضان کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ دوسری بات یہ کہ قرآن میں رات کی نماز کے مختلف صفاتی نام لیے گئے ہیں، مثلاً تہجد، صلاۃ اللیل اور قیام اللیل، اور رمضان میں پڑھنے کی وجہ سے قیام رمضان وغیرہ۔ اسی طرح تراویح نماز تہجد ہی کا ایک نام ہے، تراویح نام بعد میں پڑا۔ قرآن و حدیث میں کہیں نماز تراویح مذکور نہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام دنوں کی نسبت رمضان میں اس کی کثرت ثواب کی وجہ سے قیام اللیل کا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اس سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے تراویح کو ایک الگ اور مستقل نماز سمجھ لیا، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز کے دو نام ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کو قیام کیجئے مگر تھوڑا، رات کا نصف حصہ یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ کیجئے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 1 تا 3۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کا حکم دیا گیا۔ اس میں سال کی تمام راتیں شامل ہیں، خواہ رمضان ہو یا غیر رمضان، اور یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں ایک ہی نماز پڑھتے تھے۔ عالم انور شاہ کشمیری فیض الباری میں لکھتے ہیں، جن راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھی ان راتوں میں تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کو صلاۃ اللیل اور قیام اللیل کا نام دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عبداللہ، فلاں آدمی کی طرح نہ ہونا کہ جو قیام اللیل کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کی 23ویں رات کو تہائی رات تک قیام کرایا، اور 25ویں رات کو آدھی رات تک، اور 27ویں رات کو اس وقت تک قیام کرایا کہ سحری فوت ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے کتاب الصلاۃ اور ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کو عشاء کے بعد سے صبح سحری تک پڑھایا، لہٰذا ثابت ہوا کہ بعد سے آخر تک ایک ہی نماز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو رمضان کی ایک رات تراویح پڑھتے دیکھا تو فرمایا، رات کا وہ حصہ جس میں لوگ سو جاتے ہیں، یعنی رات کا آخری حصہ بہتر ہے رات کے ابتدائی حصے سے۔ اسے صحیح بخاری نے کتاب صلاۃ التراویح میں بیان کیا ہے۔ عالم رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں، اہل علم سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ تراویح اور قیام اللیل دونوں ایک ہی نمازیں ہیں، جو کہ رمضان میں مسلمانوں کی آسانی کے لیے اول شب میں مقرر کر دی گئی ہیں، مگر اب بھی عزمیت اسی میں ہے کہ آخری شب میں پڑھی جائے۔ 20 رکعت والی روایت اس صحیح حدیث کے خلاف ہے جس میں ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، لہٰذا ثابت ہوا کہ حدیث اما عائشہ میں مذکورہ نماز سے مراد نماز تراویح ہی ہے۔ علماء احناف بھی اسے تسلیم کرتے ہیں اور اس میں بیان کردہ رکعات نماز تراویح ہی کی ہیں۔ سب علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 3 راتیں تراویح کی جماعت کروائی۔ ان 3 راتوں کا واقعہ بیان کرتے ہوئے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ماہ رمضان میں 8 رکعت اور 3 وتر پڑھائے۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے، اور ابن حجر نے اس حدیث کو فتح الباری میں بیان کیا ہے، اور احناف کا یہ اصول ہے
کہ ابن حجر کا سکوت فرمانا اس حدیث کے صحیح ہونے کی علامت ہے۔ بعض علماء کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 20 رکعات پر اجماع امت ہو چکا ہے۔ صحیح حدیث کے مقابلے میں اجماع ہو ہی نہیں سکتا۔ اجماع کا اصول یہ ہے کہ جہاں کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہ ملے وہاں اجماع کیا جاتا ہے، جبکہ تراویح کی تعداد کے متعلق صحیح حدیث موجود ہے۔ صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔